امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو اسرائیل چھوڑنے یا اگلے نوٹس تک محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتی مشنز کھلے رہیں گے۔ سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو بھی اپنی مدد آپ کے تحت اسرائیل چھوڑنے کا کہہ دیا۔ برطانیہ نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل کا سفر کرنے سے روک دیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث ایران کے مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم کئی طلبہ پاکستان روانہ ہو گئے۔ پاکستان انٹرنیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اس وقت 80 طلبہ ہرمزگان میڈیکل یونیورسٹی اور 97 طلبہ زنجان میڈیکل یونیورسٹی کے روانہ ہو چکے ہیں۔ تہران کی مختلف جامعات کے کئی طلبہ بارڈر کی جانب روانہ ہیں۔ پمسا کے مطابق ایران میں زیر تعلیم پاکستانی میڈیکل طلبہ کے موجودہ حالات پر ایسوسی ایشن رابطے میں ہے۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانے کی مسلسل معاونت اور تعاون کو سراہتے ہیں، جنہوں نے طلبہ کی حفاظت اور سہولت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پمسا نے مزید بتایا کہ باقی تمام طلبہ کے محفوظ انخلاء کے لیے بھی ہنگامی اقدامات کی اپیل کی ہے۔ پمسا حکومت پاکستان بالخصوص وزارت تعلیم سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر ایک باضابطہ اعلامیہ جاری کیا جائے، جس کے تحت تمام متعلقہ میڈیکل جامعات میں وقتی تعطیلات کا اعلان کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسرائیل کی مسلسل جارحیت اور مغربی ممالک کی جانب سے اس کی حمایت پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہ تو کسی بین الاقوامی نیوکلیئر ضابطے کا پابند ہے اور نہ ہی اس نے NPT پر دستخط کیے ہیں۔ مغربی ممالک کو اسرائیل کے تنازعات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس کے برعکس پاکستان نے تمام بین الاقوامی نیوکلیئر ضوابط پر دستخط کیے اور اپنی جوہری صلاحیت کو صرف ملکی دفاع اور عوامی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ اسرائیل کا طرز عمل عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ دنیا کو اسرائیل کی جوہری طاقت سے متعلق محتاط اور خوفزدہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل واحد ملک ہے جو نہ کسی عالمی جوہری نظم و ضبط کا پابند ہے اور نہ ہی کسی دیگر عالمی جوہری معاہدے کو تسلیم کرتا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ مغربی دنیا کو اسرائیل کی طرف سے پیدا ہونے والے تنازعات کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک بدمعاش ریاست اسرائیل کی سرپرستی کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ پنجاب کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان آج سپہر بجٹ پنجاب اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی ویژن کا آئینہ دار ہوگا۔ پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، پہلے سے لاگو ٹیکسز کی وصولیوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ پنجاب وسائل میں اضافے کے لیے صوبائی اثاثوں کا مؤثر استعمال پنجاب حکومت کی ترجیحی پالیسی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رکھے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا پنجاب بجٹ میں خواتین، بچوں، معذور افراد، محنت کشوں سمیت تمام طبقات کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے تکنیکی اور مالی معاونت مہیا کی جائے گی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی پاکستان تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پاکستان میں ایک ایسی مخلوق ہے جو خوشخبری آنے پر بھی خوش نہیں ہوتی، صرف سازشیں کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے۔ PTI کا کام گلا پھاڑنا، مائک توڑنا اور کتابیں پھاڑنا ہے۔ PTI والے وہ لوگ ہیں جو اپنے دور حکومت میں کہہ چکے ہیں کہ پیٹرول 400 پر جانا چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں جب حکومت تھی کوئی بھلائی کا کام نہیں ہوا۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس بار بھی علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ لے کر آئیں گے، مکمل تیاری سے آئیں گے۔ یہ جب بھی آتے ہیں ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے۔ سیاسی کارکن ایسے احتجاج نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پر تو ملک کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ PTI ہمیشہ احتجاج نہیں فساد کرتی ہے۔ PTI کی تشدد پسندانہ پالیسی سے پنجاب کے عوام کو تحفظ فراہم کرنا فرض ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی PTI کے پالیگرافک اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ سے متعلق پروزیکیوشن کی درخواست پر 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بانی PTI کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مکمل منصفانہ مواقع دیے گئے، تاہم ان کی ضد اور مسلسل انکار کے باعث کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ایک عام ملزم کو ایسے ٹیسٹ سے انکار کا موقع نہیں دیا جاتا، جبکہ موجودہ ملزم نے نہ صرف ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا بلکہ تفتیشی ٹیم سے ملاقات
मुलाकात से भी गुरेज किया। अदालत ने इजहार ताज्जुब किया कि ऐसी सूरत हाल में तफ्तीश मुकम्मल कैसे की जा सकती है। फैसले में कहा गया कि अदालत को ये महसूस होता है कि बानी पीटीआई इन टेस्ट से इनकार करके ट्रायल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जज मंजर अली गुल ने फैसले में मजीद कहा कि अगरचे मुलजिम के वकील की इस बात से इत्तफाक है कि अदालत किसी को ज़बरदस्ती टेस्ट करवाने पर मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन मुलजिम का मुसलसल इनकार तफ्तीशी अमल में रुकावट है। अदालत ने हिदायत दी कि ये तफ्तीशी अफसरान इस मामले में तफ्तीश को तकनीकी बुनियादों पर मुकम्मल करें। हुकूमत ने महंगाई की सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में एकदम 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा कर दिया। ओगरा के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसा फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल के फी लीटर कीमत 7 रुपये 95 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत को सिंध-तास मुआहदे की मअतली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालना है, पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत का हाथ है। उनका मजीद कहना था, हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने मौजूदा हुकूमत, बजट और मुल्की सियासी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक खतरनाक सियासी दलदल में फंसा हुआ है, जिससे निकलने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर लाएअमल तय करना होगा। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का ये दावा बेबुनियाद है कि उन्होंने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। रियासत पहले ही मजबूत थी। मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत का जायजा लेना होगा और इसे बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने माशी मैदान में भी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौजूदा बजट को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक नहीं 2 पाकिस्तान बन चुके हैं। सिर्फ तनख्वाहदार तबके से 1,500 अरब से ज़ायद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि ताजिर तबके से महज 10 करोड़ रुपए जमा किए जा सके। असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मुमकिना 90 रुपए फी लीटर टैक्स और नई कार्बन लेवी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बजट खसारा कम जाहिर करने के लिए 1450 अरब रुपए अवाम से लेकर बैंकों में रख दिए गए हैं, जो दरअसल अवाम के साथ धोखा है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम ईरान पर इसराइल के जारहाना हमले की तरफ मजम्मत नहीं कर रहे, बल्कि हम ईरान के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं। हैदराबाद में मिलियन मार्च से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, इसराइल अरब दुनिया में नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया में नासूर की हैसियत रखता है। इसराइल को अपना खून चाटना पड़ेगा। इसराइल 1.5 साल से मुसलसल गजा में बमबारी कर रहा है। 60,000 लोग शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की कौन सी करारदाद है जो इस तरह की इंसानियत को कत्ल करने की इजाज़त देती है? अक़वाम मुत्तहिदा आज अमरीका की लौंडी है। जैसा अमरीका हाके वैसे ही फैसले करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, आम इंसानियत का कत्ल, एक कौम की नस्ल कुशी करना या इंसानी और जंगी जुर्म नहीं। नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है और आलमी अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। नेतन्याहू अमरीका, यूरोप जाता है, लेकिन कोई भी आलमी अदालत के हुक्म पर अमल के लिए तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मैं ऐलान करता हूँ, जिस तरह आज मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए खड़े हैं, अगर उन्होंने हरमैन की तरफ निगाह की तो हर मुसलमान अपना खून बहाने को तैयार होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि अमन की बुनियाद सिर्फ इंसाफ पर हो सकती है, ताकत पर नहीं। आज की दुनिया इंसाफ और अमन की बात तो करती है, मगर जब गजा, कश्मीर या फ़लस्तीन पे मासूमों पर बम बरसाए गए तो इंसानियत क्यों खामोश रही? आज इसराइली अवाम इंसाफ मांग रही है तो क्या वो चीखें किसी को याद हैं जो फ़लस्तीनी बच्चों की लाशों से बुलंद हुई? उन्होंने कहा, क्या वो माएँ याद हैं जो अपने बच्चों की लाशें गोद में उठाकर रो रही थी? जब इंसाफ का तराजू झुक जाए तो अमन सिर्फ एक धोखा रह जाता है। अब वो वक्त है कि हम सिर्फ देखने वाले ना रहें, बल्कि हक, सच और इंसानियत के साथ खड़े हों। उनका कहना था कि खून का रंग सबका एक जैसा होता है, चाहे वो किसी फ़लस्तीनी का हो या किसी इसराइली का।
جب غزہ جل رہا تھا تو دنیا خاموش کیوں تھی؟ مظلوم کی چیخیں قوم اور مذہب نہیں دیکھتی، صرف انصاف مانگتی ہیں۔ ہر ماں کا دکھ ایک جیسا، ہر آنکھ کا آنسو ایک جیسا ہوتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے تن پر خود کپڑا نہیں، انہوں نے عوام کو ریلیف کیا دینا ہے، یہاں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ بتانے والا۔ اے ٹی سی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف لندن جانے کے لیے وزیر اعظم کا جہاز ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے کوئی ٹیکسی ہے۔ اسپیکر اور سینٹ چیئرمین نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کبھی سنا ہے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ایئر فورس کا جہاز مل جائے گا، اور وہ بھی اس لیے کہ وزیر اعلیٰ نے علاج کے لیے جنیوا جانا ہے۔ یہ لوگ اپنے ذاتی کاموں کے لیے خرچہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں آپ کو ایک افسوسناک خبر دیں گے۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں میں خسرے کی وبا سے 2 بچے دم توڑ گئے۔ معصوم بچوں کی ہلاکت نے علاقہ مکینوں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق متعدد بچے خسرے کی علامت میں مبتلا ہیں۔ میاں چنو سے ہمارے نمائندے اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی قمر، بتائیے گا محکمہ صحت کی ٹیمیں متاثرہ علاقے میں ابھی تک پہنچ سکی ہیں یا نہیں؟ ایک بار پھر آپ کو افسوسناک خبر دیں گے۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں سے جہاں خسرے کی وبا سے 2 بچے دم توڑ چکے ہیں، اور اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ قمر، بتائیے گا محکمہ صحت کی ٹیمیں متاثرہ علاقے میں پہنچ سکی ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، یہ ڈپٹی کمشنر خانیوال کے احکامات پر محکمہ صحت کی ٹیمیں نواحی گاؤں میں پہنچ چکی ہیں اور صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ میاں چنو کا نواحی گاؤں ہے آرچ کفریدی والا، جہاں خطرے کی ممکنہ وبا نے 2 معصوم بچوں کی جانیں لے لی ہیں۔ جاں باک ہونے والے بچوں میں 1.5 سالہ معاذ اور 1 سالہ امائمہ شامل ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گاؤں میں مزید بچوں میں بھی خطرے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر آصف کے مطابق جاں باک بچوں کو خطرے کی ویکسینیشن جو ہے مکمل طور پر دی جا چکی تھی، جبکہ جاں باک ہونے والے بچوں کا علاج جو ہے وہ کسی نجی ہسپتال میں کروایا جا رہا تھا۔ تاہم محکمہ صحت کی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر متاثرہ بچوں کی اسکریننگ اور گاؤں میں دیگر بچوں کو بھی طبی معائنہ ان کا کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے خطرے کی ممکنہ وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ قمر آپ کا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری میں انقلاب، صرف 9 ماہ میں $2.42 ارب کا تجارتی سرپلس۔ ایس آئی ایف سی کی پالیسیوں کی بدولت پاکستان آئی ٹی انڈسٹری مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن۔ عالمی منڈیوں میں پاکستان کی رسائی بھی بہتر ہو گئی۔ وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام کے مطابق 15 نمایاں پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ISO سرٹیفکیٹس حاصل کر لیے ہیں۔ ملک کے بڑے شہروں میں 50 سے زائد سافٹ ویئر پارکس کے قیام کا منصوبہ بھی جاری ہے، جو آئی ٹی ایکو سسٹم کو مزید فروغ دے گا۔ موسم نے رت بدل لی، قہر ڈھاتی گرمی کو بریک لگ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی۔ پتوکی، اکاڑا، چشتیہ، چیچاوتنی اور بہاول نگر میں بادل برس پڑے۔ پتوکی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دریا خان اور گردنواں میں ریت کا طوفان آنے سے درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے۔ کراچی میں بھی مغربی ہواؤں کے اثرات پڑنے لگے۔ سرجانی، سراف کوٹ، گلشن معمار میں ہلکی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہب اور گردنواں میں موسم گرما کی پہلی بارش ہوئی۔ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی لہر برقرار رہی۔ تربت اور پسنی میں پارا 49 کو چھو گیا۔ جیکاباد 48، بہاول نگر میں درجہ حرارت 47 ریکارڈ کیا گیا۔ سبھی، سکھر، روڑی، منجو دوڑوں میں ٹیمپریچر 46 تک جا پہنچا۔
शहर कायद एक बार फिर जलजले से लरज उठा। कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। जलजले का मरकज मलीर के जनूब मशरक में था, 3 किलोमीटर दूर था। गहराई 40 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। कराची में 1 जून से अब तक 40 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में भी 3.8 शिद्दत का जलजला आया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। जलजले की गहराई 34 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ईरान और इसराइल के माबैन जंग में मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंदिश के बायस मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइंस ने अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एमिरेट्स समेत बड़ी एयरलाइंस शुमाली अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रही हैं। एयरलाइंस मगरबी पाकिस्तान से गुजर कर मगरब में अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बहरिया कैस्पियन, आज़रबाईजान और तुर्की के बाद आगे जा रही हैं। जंग के बायस ईरान, इराक, शाम, उर्दन और इसराइल की फ़िज़ाई हदूद बदस्तूर बंद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का मजीद 36 ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाने का मंसूबा। इससे कबल इसी माह ट्रंप इंतजामिया 12 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर पाबंदी आयद कर चुकी है। नई पॉलिसी के तहत 25 अफ्रीकी ममालिक पाबंदी की जद में हैं, जिनमें अमरीका के करीबी इत्तेहादी मिस्र और जिबूती भी शामिल हैं। इसके अलावा कैरेबियन, वस्ती एशिया और बहरुल काहिल के जज़ायर भी मुमकिना तौर पर मुतासर होंगे। मुमकिना इक़दाम सदर ट्रंप की गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुहिम का अगला मरहला होगा।